السلام علیکم ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 14 اگست کو کون سا روزہ ہوتا ہے۔ ناظرین، میں تاریخی لحاظ سے یوم عاشوراء کی تاریخی فضیلت بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ 14 اگست کو ہم کیسے روزہ رکھیں گے۔ یوم عاشوراء کی تاریخی فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے قلزم پار کروایا اور فرعون کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ کے طور پر عاشوراء کے دن روزہ رکھا تھا۔ اس لیے یہودی بھی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر آج کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی آج کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی روایت پر عمل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس روزہ کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی۔ عام طور پر واعظین وغیرہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ مدینہ میں آنے کے بعد رکھنا شروع کیا ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں یہود کے طرز عمل کو دیکھ کر شروع کیا ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ قریش یعنی مشرکین مکہ بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کا باضابطہ حکم فرمایا اور مدینہ میں اور اطراف میں سارے مسلمان اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کو اختیاری بنا دیا، جو چاہے رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام کے ساتھ رکھتے رہے اور اس دن کے روزے کا خصوصی اہتمام فرماتے رہے۔ اب میں ناظرین سورہ قریش کی مناسبت سے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ 14 اگست کو ہم کیسے روزہ رکھیں۔ موجودہ عثمانی قرآن کی ترتیب میں سورہ قریش سورۃ الفیل سے علیحدہ ہے اور دونوں کے درمیان بسم اللہ کی آیت کا فاصلہ ہے۔ مضمون کے اعتبار سے یہ سورت پہلی سے ہی متعلق ہے، جیسے کہ محمد بن اسحاق، عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ وغیرہ نے تصریح کی ہے۔ اس بنا پر معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا اور ہاتھی والوں کو ہلاک کیا۔ یہ قریشیوں کو الفت دلانے اور انہیں اجتماع کے ساتھ باامن اس شہر میں رہنے سہنے کے لیے تھا، اور یہ مراد بھی کی گئی ہے کہ یہ قریشی جاڑوں اور گرمیوں میں کیا دور دراز کے سفر امن و امان سے طے کر سکتے تھے، کیونکہ مکہ جیسے محترم شہر میں رہنے کی وجہ سے ہر جگہ ان کی عزت ہوتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی جو ہوتا تھا امن و امان سے سفر طے کر لیتا تھا۔ اسی طرح وطن میں ہر طرح کا امن انہیں حاصل ہوتا تھا، جیسے اور جگہ قرآن کریم میں ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، سورہ عنکبوت۔ یعنی کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا ہے، اس کے آس پاس تو لوگ اچک لیے جاتے ہیں لیکن یہاں کے رہنے والے نڈر ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لإیلاف میں پہلا لام تعجب کا لام ہے اور دونوں صورتیں بالکل جداگانہ ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا اجماع ہے، تو گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ تم قریشیوں کے اس اجتماع اور الفت پر تعجب کرو کہ میں نے انہیں کیسی بھاری نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ انہیں چاہیے کہ میری اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کریں کہ صرف میری ہی عبادت کرتے رہیں، جیسے اور جگہ ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، سورۃ النمل۔ یعنی اے نبی تم کہہ دو کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرم بنایا، جو ہر چیز کا مالک
مالک ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ پھر فرماتا ہے، وہ رب بیت جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں نڈر رکھا، انہیں چاہیے کہ اس کی عبادت میں کسی چھوٹے بڑے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو اللہ کے اس حکم کی بجاوری کرے گا تو دنیا کے اس امن کے ساتھ آخرت کے دن بھی امن و امان سے رہے گا، اور اس کی نافرمانی کرنے سے یہ امن بھی بے امنی ہے اور آخرت کا امن بھی ڈر، خوف اور انتہائی مایوسی سے بدل جائے گا۔ جیسے اور جگہ فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ سورۃ النمل 112-113 آیتیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کی مثال بیان فرماتا ہے جو امن و اطمینان کے ساتھ تھے، ہر جگہ سے با فراغت روزیاں کھنچی چلی آتی تھیں، لیکن انہیں اللہ کی ناشکری کرنے کی سوجی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا۔ یہی ان کے کرتوت کا بدلہ تھا۔ ان کے پاس انہی میں سے اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، لیکن انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس ظلم پر اللہ کے عذابوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریشیو، تمہیں تو اللہ یوں راحت و آرام پہنچائے، گھر بیٹھے کھلائے پلائے، چاروں طرف بدامنی کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں اور تمہیں امن و امان سے میٹھی نیند سلائے، پھر تم پر یہ کیا مصیبت ہے جو تم اپنے اس پروردگار کی توحید سے جی چراؤ اور اس کی عبادت میں دل نہ لگاؤ، بلکہ اس کے سوا دوسروں کے آگے سر جھکاؤ۔ محترم ناظرین، 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو بھارت انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے غلامی سے نجات پانے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کو روزہ رکھنا شروع کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود رکھا اور اپنی امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ آج تک مسلمان اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمان اپنی آزادی والے دن خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھیں تو یقیناً اتنا ہی اجر ملنے کی امید ہے جتنا کہ عاشورہ کے روزہ کا ثواب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔